آج الصبح ابو لولو فیروز اور ابن ملجم کے پیروکار چند بزدلوں نے گیدڑ کی طرح چھپ کر اندھیرے میں نہتے مسلمانوں پر اس وقت بزدلانہ حملہ کیا جب وہ نماز فجر میں اپنے رب کے آگے سجدہ نگوں تھے۔ ہمیشہ کی طرح پاکستان آرمی اور دوسری فورسز نے دہشت گردوں کے حملے کو نہ صرف پسپا کیا بلکہ ان تمام بزدلوں کو جہنم واصل بھی کر کے شیر خدا اور سیف اللہ کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستانی فورسز کا ہمیشہ سے جو خاصہ ہے کہ آفیسرز ہمیشہ اپنے جوانوں سے نہ صرف آگے ہوتے ہیں بلکہ پہلی گولی بھی اپنے سینے پر کھاتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ایک بہادر کپتان اسفندیار بخاری نے شہادت کو گلے لگا کر اس بزدلانہ حملے کو پسپا کرتے ہوئے ایک بار پھر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ کے گھر پر یہ بزدلانہ کارروائی اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام اور پاکستان ایک طرف اور یہ نام نہاد بزدل دہشت گرد دوسری طرف ہیں۔ کیپٹن بخاری اور باقی شہداء کو سما ٹی وی اور کتب آن لائن کی ٹیم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج آپ نے سارا دن ایک لفظ سنا ہوگا کہ آج ہمارے اثاثے جو ہیں وہ محفوظ رہے۔ میں غلط فہمی جو ہے وہ تمام دوستوں کی، تمام لوگوں کی، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے یہ جملہ پڑھا ان کی دور کر دوں۔ ہمارے اثاثے وہ نہیں ہیں جن کو کہ آپ جہاز کہتے ہیں، جن کو کہ آپ راکٹ لانچ کہتے ہیں، یہ ہمارے اثاثے نہیں ہیں۔ ہمارے اثاثے ہیں اسفند یار بخاری۔ ہمارا اثاثہ صرف اسفند یار بخاری نہیں ہے، ہمارا اثاثہ ہے اسفند یار بخاری کی وہ ماں جس کے دودھ میں وہ تاثیر ہے جو اسفند یار جیسے بیٹے کو جنم دے سکتی ہے۔ ہمارا اثاثہ وہ باپ ہے جس کی کمر سے اسفند یار بخاری کا نطفہ نکل سکتا ہے، اور پھر ہمارا اثاثہ وہ بیٹی ہے ہماری جس کا چند ماہ پہلے اسفند یار سے نکاح ہوا۔ اور میں ان تینوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان تینوں نے آج پاکستان کا، امت مسلمہ کا اثاثہ بن کے آج ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے۔ آپ تینوں کا غم، اور خاص طور پہ اس بیٹی کا غم جو چند ماہ پہلے نکاح میں آئی، وہ میرے سینے میں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے آنسوؤں سے جل کے، لیکن خدا کی قسم آج اس بات کا احساس ہوا کہ ایمان رکھنے والے مائیں جب تک اس ملک میں ہیں تب تک اس ملک کی طرف بری آنکھ سے کوئی بے شرم جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ 29 لوگ شہید ہوئے جس میں سے 23 جو ہیں وہ ایئر فورس کے تھے۔ 16 وہ لوگ، نہ ماننے والی، نہ یقین کرنے والی بات ہے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، لوگ ابھی سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ان کو مار رہے ہیں۔ یہ جملہ اس پیکج میں کسی نے بہت خوبصورت لگایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عمر خطاب کو شہید کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام علی کرم اللہ کا انتظار کیا راستے میں اور آپ کو شہید کیا۔ ہم عمر اور علی کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، اور تم ان کافروں کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہو جنہوں نے آج آپ کو دوزخ میں ویلکم کیا ہوگا۔ بڑی رونق ہوگی ابن ملجم کی بھی اور ابو لولو کی بھی آپ کے ساتھ، آپ کو وہ دوزخ مبارک ہو۔ لیکن یہ جو لوگ شہید ہوئے ان کے لیے ایک جملہ کہہ کے میں اپنی رپورٹر کی طرف جاتا ہوں۔ شہید کا یہ درجہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور تحائف مل رہے ہوں گے۔ خدا پوچھے گا کہ کیا چاہیے تمہیں۔ شہید درخواست کیا کرے گا؟ اور بخاری صاحب آج یہ درخواست آپ فرما رہے ہوں گے۔ شہید کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج اور مجھے پھر شہادت لینے دے، کیونکہ شہادت لینے میں جو مجھے لطف آیا تھا وہ لطف میں دوبارہ لینا چاہتا ہوں۔ تمام ان ساتھیوں کو جو آج جنت میں یہ لطف لوٹ رہے ہوں گے ان کو کتب آن لائن، اس کی ساری ٹیم اور سما کا سلام ہے۔ اس ملک کو کوئی بری آنکھ سے دیکھے گا تو بخاری اور اسفند یار جیسے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ میرے پاس میری بچی، ہماری رپورٹر خوش بخت جو عباس جو ہیں، وہ اسفند بخاری کے گھر اٹک کے باہر اس لیے کھڑی اور ان کے دوستوں کے ساتھ ہے، اس لیے ہیں کہ ہم ان کو اپنا سلام، اپنی عقیدت اپنے اس نمائندے کے ذریعے اپنے سینے کے راستے پہنچا سکیں۔ خوش بخت آپ ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اس وقت خوش بخت میں موجود ہوں یہاں پہ۔ جی پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ماحول اور حالات آپ دیکھ رہی ہیں اس پہ ذرا تبصرہ کیجئے۔ ہماری طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے ان دوستوں کو سلام اور ان کو مبارک دیجئے کہ آپ شہید کے وارث ہیں اور آپ اس مٹی پہ کھڑے ہیں، اور پھر ان کے دوستوں سے کچھ بات کرائیے کہ ان کے دوستوں اور چاہنے والوں کا کیا رد عمل ہے۔
जी बिल्कुल कुतुब साहब, यहाँ पे सब देखने में आ रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि एक शहीद का लहू रायगा नहीं गया। हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। घर घर जो है वहाँ पे सफ़े मातम बिछा हुआ है, हर आँख जो है वो अश्कबार है। यहाँ पे जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि असफंद यार किसी बुखारी साहब का बेटा नहीं, वो हमारा बेटा है। माई कह रही हैं कि वो हमारे लख्ते जिगर है। यहाँ पे भी उनके अजीज़ो अकारिब जो है मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पे मेरे साथ उनके साथीज़ा मौजूद हैं जिनके गोद में खेल के असफंद जो हैं वो जिन पर परवान चढ़े। मैं मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं उनसे बात करना चाहूँगी और यहाँ पे सब पूरी कौम को दिखाना चाहूँगी समा के ज़रिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए, कि लोगों को पता चले कि ये जो शाहकार, ये जो बहादुरी का कारनामा आज असफंद की तरफ से आया है वो किस तरह से था, वो किस तरह से परवान चढ़ा। डॉक्टर साहब बताइएगा मुझे कि असफंद शहीद हुए, अपनी नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, आप उनके असातिज़ा हैं, आपकी तो गोद में पले बड़े हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सामने हुआ है, हम दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, लेकिन खुश हैं कि हमारा बेटा, वो मेरा स्टूडेंट ही नहीं था, मेरा बेटा था। मैं उसको हमेशा चमक वाला बुखारी कहता था कि बुखारी तेरी आंखों में बहुत चमक है, तू कुछ करेगा। और आज उसने साबित कर दिया कि वो जो मैं उसे शुरू बचपन में कहता था, शर्मीला सा एक बच्चा, जूं जूं वो आगे गया, अल्लाह ताला ने उसके अंदर बिजलियां भर दी। अगर वो खिलाड़ी था हॉकी का तो वो सबसे अच्छा खेलता था। जब वो कैडेट को 2 दिन 4 दिन छुट्टी पे आता कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से, तो जब आता तो मेरे पास बैठ के कुछ भी नहीं, अपने टाइम गुजारता कि सर के पास बैठ के मैं लिखते ही रहूँ, पढ़ते ही रहूँगा, कुछ भी नहीं। हालांकि उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो मेरे साथ साथ रहता था। मैं एक सलूट पेश करता हूँ असफंद की इस कुर्बानी को, कि मैं कहता हूँ कि अटक के बहादुर लोगों की तरह अभी जिस तरह शुजा खानज़ादा साहब ने शहादत दी है, असफंद ने भी सीने पे गोलियां खाई हैं। तो हम लोग जहां बहुत गम है हमारे लिए, पाक फ़ौज के लिए, अटक शहर के लिए, असाज़ा के लिए, उसके वालदैन के लिए, उसके दोस्तों के लिए, महल्लेदारों के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए, जहां दुख की बात है, ये दुख तो हम नहीं भूलेंगे, ये हम सब का नुकसान है बराबर का। सबसे पहले वालदैन के साथ पाक फ़ौज का है कि जब उन्होंने खुशियाँ शादियाने बजाए थे कि जिस दिन हम लोगों ने कि उसको सोर्ड ऑफ ऑनर मिली थी। मैं उस दिन काकुल में था जब जनरल इशफाक कियानी ने उसको सोर्ड ऑफ ऑनर दी। उसने टॉप किया, सारे कैडेट्स में बेस्ट कैडेट करार दिया, तो हम खुश थे। जब वो पढ़ता भी था तो इतना स्टार बच्चा था। मुझे तो वो याद है कि मासूम सा वो शर्मीला बुखारी बहुत ज़्यादा कम बात करता था, लेकिन वो अपना जब पढ़ता था, जब लेक्चर खत्म होता तो उसको कहते कल बेटा आपका टेस्ट है, कहते सर मुझसे आज ही ले ले। खुशबख्त अगर कुछ दोस्तों से बात करा सके तो उनकी तरफ आइए प्लीज। और अल्लाह ताला ने भी उसको सिलेक्ट किया इतने बड़ी कुर्बानी के लिए। उसने अपने सीने पे गोलियां खाई और इतने लोगों को उसने बचाया, अपने असासों को बचाया। तो मैं कहता हूँ कि दुख तो हमें है, लेकिन हमारे इस मुल्क के लिए 1000 असवान कुर्बान हम करने को आज भी तैयार हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात कर दी। यहाँ से मुझे कुछ दोस्तों के पास लेके जाइएगा। जी ज़रूर, यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जो अपने इजहार ख्याल पेश करना चाहेंगे। यहाँ से मेरे पास नन्हे बच्चे मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि ये भी बड़े होके असफंद की तरह वतन के लिए कुर्बानी देंगे। ये छोटा नन्हा साथी यहाँ पे मौजूद है जो सुबह से यहाँ पे है, और साथ ही इससे पूछेंगे असफंद भाई, तुम्हें देखा उन्होंने जामे शहादत ली, बड़े होके उनकी तरह से बनना चाहोगे? जी बिल्कुल, हम बनना क्या करोगे? हम वतन के लिए हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। असफंद भाई के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, अब मुझे बताओ कि तुम भी इस तरह से कुर्बानी देने के लिए हो? जी सब है। ठीक है, यहाँ पे नन्हे साथी अपना इजहार ख्याल पेश कर रहे हैं। कहना है कि इनके रगों में भी जो खून है वो जहाँ पे मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे थे, वो भी बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे शहीद हमारे जो हैं कैप्टन असफंद यार बुखारी शहीद, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये आजकल खुशवक्त मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मैं इन भाई की बात अभी दोबारा सुनता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। लेकिन मैं छोटा सा आप करता हूँ।
میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف خوش بخت، آپ سے یہ بات جو ہے وہ دوبارہ کرتا ہوں. خواتین حضرات، ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، مہمان تو نہیں ہیں، ہماری فیملی کا حصہ ہیں. راغب نعیمی، السلام علیکم سر، اور ابتسام، بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ جب واقعہ ہوا تو صبح 5 بجے تقریباً نماز کا وقت تھا. میرا تو ایک ہی سوال ہے آپ دونوں سے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ دو ٹوک بات جو ہے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جائے، کہ وہ لوگ جو کہ نماز ابھی ادا نہیں، سنتیں ابھی ہو رہی تھیں، وہ لوگ جو نمازیوں کو، جو ان لوگوں کو جو وضو کی حالت میں ابھی تھے اور نماز کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کیا ان لوگوں کو ہم اسلام کے دائرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے، یا ہم کہیں گے کہ یہ اسلام کی نظریاتی جنگ ہے، یا ہم یہ ٹوٹل ایک بائفرکیشن دیں گے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ اسلام کی جنگ نظریاتی نہیں ہے کسی بھی صورت میں؟ اچھا بلال، میں تھوڑا لیٹ پہنچا ہوں، میں نے پوری کی پوری سچویشن کو نہیں سنا آپ سے، جو سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے. اس کے اندر یہ جو شہادت کا سارا واقعہ رونما ہوا ہے، اس کے پس منظر ہے ایمانوں میں، یعنی ابھی تک میں نے پک نہیں کیا. اتنا مجھے ضرور لگا پتا ہے کچھ ایسے ذمہ دار لوگ جو کہ اسلام اور ملک کے لیے جو تھے کام کر رہے تھے، ان کو شاید جامع شہادت نوش کرنا پڑا ہے. یہ جو واقعہ ہے حافظ صاحب، یہ بٹ گرام کا ہے، جو کہ بٹا بیر کا، جو کہ پشاور کے پاس ایک ہمارا بیس ہے. یہاں پہ تقریباً 13 لوگوں نے صبح دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اپنی ٹیموں میں بٹے، یعنی کہ انتہائی منظم طریقے سے آئے. اور ہمارا ایک کپتان جو ہے وہ شہید ہوا، جو کہ فرنٹ لائن پہ اپنے فوجیوں کو لے کے لڑا تھا. سب سے زیادہ اچھی جو بات اس میں آج سمجھ میں آئی ہماری، کہ پاکستان نے اس طرح سے مقابلہ کبھی نہیں کیا اور اتنی تیزی سے کبھی نہیں کیا جتنا کہ آج کیا ہے. ایک بات تو یہ بڑا فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان آج ایسا نہیں ہے جیسا کہ پچھلے سال میں تھا. آج پاکستان اس سے بہتر گراؤنڈ پہ ہے. ہمارے 29 لوگ شہید ہوئے، نمازی جو ہیں ان میں سے 23 ہیں جو کہ ایئر فورس کے تھے، اور شہداء جو ہیں وہ بھی ہیں جو کہ لڑتے ہوئے، جو مسجد کے اندر مسجد وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. یہ تو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی ایک لحاظ سے خوش قسمتی ہے جو لوگ نماز کی ادائیگی کے دوران شہید ہوئے ہیں. کیا بات ہے. اس لیے ان کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ شہادت جو ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بہترین انداز میں دنیا سے اپنے پاس بلائے، شہید بن کے جائے. بے شک اگر اس شہادت کے ساتھ یہ بات بھی مل جائے کہ انسان کسی ایسے وقت میں شہید ہو، اس نے روزہ رکھا ہو، یا ایسے وقت میں شہید ہو جب حج بیت اللہ کر رہا ہو، یا ایسے وقت میں شہید ہو گئے کوئی کرین جو ہے اس کو جو ہے مطاف کے اوپر یا اس کو صحیح کے اوپر حرم کے بیچ میں حرم میں آ جائے، یا ایسے وقت میں شہید ہو کہ جس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار ہو. یہ تمام کی تمام باتیں ہوتی ہیں اس شہادت کو دو چند کر دیتی ہیں، یعنی اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں. ایک شہید ہونا اور دوسرا ایسے عالم میں شہید ہونا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پورا انسان جو ہے اس کا اہتمام کر رہا ہو. تو میں یہ بات جو بندگی کا حق پورا نہیں کر سکتا، نہیں کبھی نہیں کر سکتا، شہیدوں کے بھی نہیں کر سکتا. شہیدوں کیا نام لیتے ہیں اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا کیا، انا صلاتی و نسکی و محیایا ماتی للہ رب العالمین، بے شک ہماری نمازیں، بے شک ہماری قربانیاں، بے شک ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اگر ہم اس کی بارگاہ میں ایسے جائیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہوں، یا ہم طواف کر رہے ہوں، یا ہم صحیح کر رہے ہوں. روایتیں دیکھیں اگر بخاری شریف کی، تو بزرگ جو ہے وہ اللہ سے درخواست کیا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سجدے کی حالت میں لے کے جائیں. حضرت مجھے یاد ہے، میں یہ انتہائی بھاری دل سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز کا وقت، اور آج بھی جمعہ کا دن تھا. ایک تو یہ نسبت ہے، ظاہر ہے مجھے سب سے پہلے آپ کے والد بھی یاد ہے، میرے وہ اساتذہ میں سے ہیں. یہ جمعے کا دن سلیکٹ کرنا، جب کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہ فجر سے اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس پہ ایک رائے دیجئے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ابو لولو سے، ابن ملجم سے ملانا بھی میرے خیال میں شاید کمی رہ جاتی ہے. اب بھی دل میں وہ بھڑاس نہیں نکلتی جو کہ بھڑاس نکلنی چاہیے. یہ جو انداز ہے اجزاء کاٹنا، نمازیوں کو مارنا، اس پہ رائے دیجیے. پہلی بات تو ہمیں پوری قوم کو بالکل واضح طور پہ 2 لائنوں میں بڑھ جانا چاہیے، تفریق پیدا کر دینی چاہیے ان لوگوں میں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان کی مخالفت اس انداز سے کرتے ہیں. ظاہر بات ہے سارے کے سارے لوگ کہیں باہر سے نہیں آئے ہیں، یہ ہمارے ملک کی پیداوار ہے. ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اکسا دیا گیا ہے، جن کو نظری طور پہ تبدیل کر دیا گیا، اور وہ اس نہج پہ پہنچا دیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اپنی مال کی خاطر، اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی نظریہ نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی عقیدہ نہیں ہے، نظریے سے، عقیدے سے، ایمان سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مال کے لوگ ہیں، یہ مال کی خاطر یہ سب کام کر رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بات کی ہے حافظ صاحب نے کہ وہ لوگ جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے تھے، یقینی طور پہ وہ بہت اہم فریضہ عبادت کا سر انجام دینے جا رہے تھے جنہیں روک دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو آگے بڑھے اپنی فوجی وردیوں کے اندر ہیں، جو ان نمازیوں کی حفاظت پہ مامور ہیں، جو چوکیوں میں موجود ہیں، جنہوں نے ان دہشت گردوں کو اس کارروائی سے، بڑی کارروائی سے ٹیکل کیا، روکا، جس کے بعد وہ شاید اس سے زیادہ تباہی مچا دیتے.
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی لیول اور اسی درجے کے شہید ہیں جس درجے کے وہ نمازی شہید ہیں. بڑی خوبصورت بات کی. اس میں ایک بات آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں کہ یہ جب دہشت گرد اندر آئے ہیں تو یہ بدبخت جو ہیں یہ ان کو ہمارے لوگوں نے جو روکا ہے وہ صرف 50 میٹر بہت چھوٹی جگہ ہوتی ہے, صرف اس میں روکا. راکٹ لانچر, ہینڈ گرنیڈ, گنز, خود کش جیکٹس, سب کچھ ان کے پاس تھا, لیکن اس جگہ میں محدود کر کے ان کے ساتھ لڑائی کی, 51 منٹ میں ان کو فارغ کیا, ختم کیا. حضرت یہ تبدیلی ہے جو پاکستان میں آئی ہے. میں وقفے پہ جاؤں گا لیکن وقفے سے آ کے آپ کے ہاں یہ بات پوچھوں گا کہ ایک ہماری لیڈرشپ, چاہے وہ اسفند یار بخاری کی ہو, چاہے چیف آف آرمی سٹاف کی ہو, یہ فرنٹ لائن ہے. اسفند کو, بخاری صاحب کو جو گولی لگی ہے وہ سینے کے اندر لگی ہے. یہ لیڈرشپ ہے. یہ کپتان پیچھے رہ کے حکم دے سکتا تھا, اس نے حکم پیچھے بیٹھ کے نہیں دیا, آگے لڑ کے حکم دے رہا تھا. ہماری لیڈرشپ اور قیادت اگر تگڑی ہو تو لوگ ان کے لیے وہی عمل کرتے ہیں جو آج وہاں پہ ہمارے فوجیوں نے اور ہمارے ایویشن کے لوگوں نے ہمیں کر کے دکھایا. ہمارے ہاں کیا کوئی کمی رہ گئی کہ آج قوم کی لیڈرشپ جو ہے, قیادت جو ہے وہ نرم ہو گئی کہ قوم اکٹھی کرنا جو ہے وہ دقت ہے. لیکن تھوڑی بات ہے, ایک جاتے جاتے کہ بریک سے پہلے ویسے تو یہ سارے شیر تھے, میں سمجھتا ہوں یہ لاڑے تھے, لیکن بڑا مشہور محاورہ ہے کہ ایسا لشکر جو بھیڑوں میں مشتمل ہونے کا لیڈر شیر ہو وہ اس لشکر پہ حاوی رکھتا ہے جس کے اندر شیر زیادہ ہو لیکن ان کا لیڈر بھیڑ ہو. کیا بات کی حافظ صاحب نے, کیا بات کی ہے, واہ واہ واہ. اس پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. بھیڑوں کا اگر لیڈر جو ہے وہ شیر ہو تو پھر یہ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے, اور اگر شیروں کا لیڈر بھیڑ ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو ہوتا رہا ہے. اس پہ سوچئے گا واپس آتے ہیں, اور اسی لیڈرشپ پہ, یہ لیڈرشپ قیادت بھی ہے اور یہ ممبر بھی ہے, اس سے واپس آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کپتان اسفند یار بخاری شہید, جناح ونگ کا کمانڈر, بہترین گھڑ سوار, ہاکی ٹیم کا نائب کپتان, چیس چیمپئن اور بایولوجی کلب کا صدر, ہر شعبے میں ماہر, قوم کا ایسا بہادر جس نے 118ویں لانگ کورس میں اعزازی شمشیر اپنے نام کی. یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ یہ میرا خواب تھا ہمیشہ سے سورڈ آف آنر لینا, اور میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ میں نے اپنی جو میرا ایک ایم تھا میں نے اس کو اچیو کر لی. کیپٹن اسفند یار بخاری کی زندگی کے 27 سال محنت, شجاعت, ہمت اور قابلیت سے عبارت تھے. بٹبیر ایئر بیس آپریشن میں بھی دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے. ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے دہشت گردوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا, شیروں کی طرح لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بات تو بڑی واضح ہوگی کہ پی ایم اے اکیڈمی جو ہے وہ جس نظام تعلیم میں سے اپنے طالب علموں کو گزارتی ہے اور وہاں پہ سورڈ آف آنر جس کو دیتی ہے, وہ اس قدر میرٹ ہوتا ہے کہ آج وہ میرٹ اس قوم کو نظر آیا. حضرت زین العابدین جو ہیں وہ اپنے دسترخوان پر تھے اور وہاں پہ ایک آدمی نے کہا زین العابدین امام کو دیکھ کے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے پہچانا. کہتے ہیں آپ نے مجھے کیا پہچانا؟ کہا میں جانتا ہوں کہ جب ہم قیدی بن کے واپس آ رہے تھے تو تم ہمیں پتھر مار رہے تھے. تو کہا آپ مجھے کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ کہا تب ہم تمہارے مہمان تھے, اب تم ہمارے مہمان ہو. یہ ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کون کس وقت کیا ظرف پیش کرتا ہے. ایئر کامنڈر خالد بشیر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. حضرت سب پہلے تو انتہائی ممنون کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ بٹ بیر جو ہے اس کا بیس جو ہے یہ فیمس ہوا تھا اگر مجھے صحیح یاد ہے 1961 میں, جبکہ امریکہ کا یہاں سے جہاز جو جاسوسی کر رہا تھا رشیا کے لیے شاید اس کا فیم ایک آیا تھا. یہ بیس کیوں چوز کیا ان لوگوں نے؟ کیا اس کی سیکورٹی کی ریزنز تھی یا اس کی کوئی اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے جس کی وجہ سے اس کو چوز کیا گیا؟ جی دیکھیں یہ وہاں پہ جس زمانے میں امریکن یہ کولڈ وار میں یہاں سے امریکنز رہا کرتے تھے جو کہ پشاور ایئر فیلڈ سے U-2 جہاز ٹیک آف کیا کرتے تھے, اور یہ یہاں سے یورپ کے اوپر سے رشیا کے اوپر سے ہو کے پھر یورپ میں جا کے لینڈ کرتے تھے.
اور یہ اس وقت جب امریکنز یہاں سے نکل گئے تھے تو اس کے بعد یہ پاکستان ایئر فورس کو ایز اے کالونی، ریزیڈینشیل کالونی یہ بڑا بیر ایئر فورس کی ہے. اور سنس 67 آنورڈ یہاں پہ پاکستان ایئر فورس کی ریزیڈینشیل کالونی چلتی ہے. اچھا حضرت یہ فرمائیے کہ یہاں پہ جو لوگوں نے یہ جیسے گھر جو آئے، یہ فرمائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ضرب عضب جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، یا آپ کے خیال میں کوئی ایسی کمی سوشل لائف میں یا سول لائف میں ہمارے ہاں بھی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ حادثات جو ہیں یہ پیش تو آ رہے ہیں؟ حالانکہ وقفہ بہت زیادہ آ گیا، 9 مہینے بعد پشاور میں واقعہ پیش آیا اسکول کے واقعے سے. آج اس اسکول کے واقعوں کے APS کے 9 ماہ ہو گئے. آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو جنگ جاری ہے ضرب عضب وہ صحیح راستے پہ چل رہی ہے؟ جی ہاں، جنگ بالکل صحیح راستے پہ چل رہی ہے، کیونکہ ان کی سینکچریز اور جہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی یہ فاٹا ایریا تھا. اب کیونکہ آرمی اور ایئر فورس نے مل کے فاٹا ایریا میں ان کے جہاں پہ ٹنلز تھے، جو ان کا انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک تھا، ایمونیشن ڈمپس تھے، اور جہاں سے ان کے فائنینس وغیرہ آتے تھے، اس کا انہوں نے اب اتنا برا حال کر دیا ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے سوائے، کیونکہ ہمارے آپ کی لائن ہمارے ساتھ ڈراپ ہوگی، آپ کو دوبارہ لائن پہ. خوش بخت آپ ہمارے پاس ہیں؟ خوش بخت آپ بتائیے گا اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ مجھے خبر ملی کہ وہاں پہ جو شہید کا جو جسد خاکی ہے وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے. کچھ تھوڑی سی رائے دیجئے اس پہ، کیا حالات ہیں اس وقت وہاں پہ؟ جی بالکل، ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ شہید کا جسد خاکی پہنچ گیا ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی آئے ہیں ان کے اظہار عقیدت پیش کرتے ہوئے جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ سارے ان کی طرف پہنچ گئے، ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں. اس شہید کا جس نے ان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. خوش بخت آپ کا بہت شکریہ. میری آپ سے درخواست ہے کہ یہاں پہ جب جسد خاکی آئے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہماری سب کی طرف سے اس جسد خاکی کو سلام پیش کیجئے جو اس نے ہمارا فخر سے سخت بلند کیا ہے. میں خالد بشیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرمائیے، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، ہم جس زمانے میں افغانستان کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات کمپیریٹیولی بہتر رہتے ہیں تو یہ واقعات کم پیش آتے ہیں. جو ہی ہمارے تھوڑے سے سٹریس ہوتے ہیں ان کے تعلقات تو یہ واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیا ہمیں پولیٹیکلی آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں؟ وہاں پہ جنہوں نے کوئی 50 70 اپنی ایمبیسیز کھول لی ہیں ان کے ساتھ کوئی منت ترلا کریں، کوئی بارڈر پہ کو بند کریں. کیا طریقہ اختیار کرے پاکستانی فوج کا؟ یہ ہزاروں کلومیٹر کا بارڈر جو ہے اس میں پینیٹریشن جو ہے وہ کم ہو. دیکھیں، یہ جو اسپیسیفک اگر آپ بڑا ویر اور جو دوسری باتوں پہ کریں، یہ افغانستان کے جو آپ بات کر رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے کہ جی افغانستان کے اندر اس وقت انڈیا کا اتنا انفلوئنس ہے، اور انڈین کاؤنسلیٹس جو کھلی ہیں وہ لوگ تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بہت زیادہ فائنانس کرتے ہیں. جتنے یہ TTP ہے اس کی میجر فائنینسنگ را کے تھرو آتی ہے، کیونکہ اس اینگل سے تو آپ کی بات صحیح ہے. مگر یہ افغانستان کے ساتھ کی نہیں ہے کہ بھئی یہ اسپیسیفک جو کچھ ہوا ہے یہ ابھی اس وقت نہیں ہوا کہ بھئی یہ افغانستان کے ساتھ ذرا خراب ہوئے ہیں تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ چلو کچھ اور کریں. یہ انٹیلیجنس سورسز سے اور ادھر سے ہمیں پتا تھا، 1.5-2 سال پہلے کا پتا تھا کہ جی بڑا بیر کے اوپر وہ اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے. اسی وجہ سے اسپیسیفکلی آرمی کی یہاں پہ ایک اس کی ڈیفنس کے لیے بڑا بیر کے لیے ایک ایکسٹرا ایڈیشنل کمپنی تھی، جبکہ نارملی ایئر فورس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، مگر بڑا بیر کی سیکیورٹی کے لیے آرمی سے اسپیسیفکلی ایک کمپنی واز فل ٹائم اوور ہیئر. تو یہ جو اسپیسیفک ہے یہ ہمارا اپنا انٹرنل افیئر ہے. یہ میں آپ کو اب یہی کہوں گا کہ پچھلے 5-6 سال سے ہم نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم اتنا یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم نے اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اب ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ آرمی اور ایئر فورس نے جو انیشیٹو لی ہے اگر یہ ابھی نہ لیتے تو یہ تو اس سے بھی زیادہ خراب ہو جاتا. بہت یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ بھئی ہم نے ٹیررزم اور یہ جو ریلیجن کے نام پہ لوگ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ صرف فاٹا کی بات نہیں ہے، سارے پاکستان کے اندر یہ دیکھیں شہروں میں ہر جگہ پہ یہ ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ایئر کاموڈور بشیر چیمہ صاحب، آپ کا بڑی صحیح بات کی. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے. حضرت آپ کی طرف آتا ہوں. فیصل گھمن ایک شہید بچہ تھا جو کارگل پہ شہید ہوا. جب یہ اس کے جسد خاکی جو ہے وہ آیا تو میرے گھر سے بالکل 2 گھر دور تھا. یہ کافی مہینوں کے بعد اس کا جسد خاکی جو ہے وہ وہاں سے نیچے ٹرانسپورٹ ہوا، اور میں آپ سے بات جو ہے نا وہ
پتہ نہیں کیسے شیئر کروں. میں کتنے مہینوں کے بعد جب وہاں پہ گیا تو اس کی جو جسم خاکی تھا, جسد خاکی تھا, یقین کیجئے وہ لگ رہا تھا کہ ابھی یہ بچہ سویا ہوا ہے. ایک تو 22 23 24 سال کا تھا. حضرت یہ جو ایک ہماری, جیسے آپ نے فرمایا کہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, ان کوتاہیوں کو آپ کن کن طرح سے دیکھیں گے, کہاں کہاں؟ دیکھیں میں چھوٹی بات ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دہشت گردی کا کوئی بھی قسم موجود ہو, چاہے وہ کوئی بھی اپنا سلوگن استعمال کر رہے ہوں, کوئی بھی فلیگ استعمال کر رہے ہوں, میں سمجھتا ہوں اسے کوئی روح رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ایک بات جو ہے, جو میں سمجھتا ہوں آپ کے ذریعے جو ہے نا اپنے آرمی کے آفیشلز, اپنے دوستوں کو ضرور پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ہمارے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ہیں, اللہ کے فضل و کرم ملک کے علماء اس کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہمارا ملک جو اللہ کے فضل و لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر بنا ہے, ریلیجن کا اور فوج کا آپس میں کوئی ٹکراؤ موجود نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ریلیجن جو ہے وہ انٹیکٹ کرتا ہے بلوچی کو سندھی کے ساتھ, پٹھان کے ساتھ, پنجابی کے ساتھ, اور یہ ملک کی جو ہے نا اس کو اندر سے ایک سیمنٹ کا کردار ادا کرتا ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے. ہمارے درمیان جتنے ایک نیشنل لیول کے اوپر یا لینگوسٹک لیول کے اوپر اختلافات موجود ہیں, ریلیجن تو ان کو آپس کے اندر یہ ملاتا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ملک کے دفاع کے لیے, نظریہ پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر مقامات کے اوپر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جہاں تک تعلق رہی بات انڈیا کی, جو کہ ہمیشہ ہمارے درمیان انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جس نے کشمیر کے اندر بھی ہمارے ساتھ زیادتی کی, آبی جارحیت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں, آج ملک جتنا انتھوزیازم موجود ہے, جتنا ملک جذبہ موجود ہے, جتنا عوام کے اندر ایک اس کے خلاف ایک اسپرٹ موجود ہے, یہ سیاسی جماعتوں نے پیدا نہیں کی ہوئی. اللہ کے فضل ہم لوگوں نے لوگوں کے اندر پیدا کی ہوئی ہے کہ آج بھی لوگ جو کسی بھی ایک کال کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں. میں اس بات پہ آپ کی طرف واپس آؤں گا تو سوال آپ کے بتا کے نہیں جاؤں گا کہ سوال آپ سے آ کے کروں گا کیا, لیکن واپس آؤں گا تو آپ سے سوال کروں گا جس کا جواب صرف ہماری نئی نسل کے پاس ہی ہو سکتا ہے. واپس آتے ہیں, وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, پاکستان اس وقت اور پاکستان کی فوج اور عوام جو جنگ لڑ رہی ہے اس میں ہمیں دشمن کا بھی پتہ ہے, بلکہ میں ایک جملہ ذرا انتہائی عاجزی سے عرض کرتا چلا جو ہمیں دشمن کے باپ کا بھی پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے. لیکن میں اپنے طالب علموں سے ایک سوال کرتا ہوں. پہلے بیٹا آپ اس کا جواب دیجئے کہ وہ لوگ جو کہ ہمیں مار رہے ہیں اور ہمیں مارنے کے لیے فنڈ کر رہے ہیں, ہمیں ان دشمنوں کا پتہ ہے, لیکن جب ان کا انٹرنیٹ پہ یا کسی جگہ پہ کوئی فلم کا اشتہار چلتا ہے یا گانے چلتے ہیں تو وہ ہماری نسل جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے میں بڑی جذباتی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نہیں, اس کے بغیر تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوگا. ایسا کیوں ہے؟ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ میڈیا کے پیچھے ہے کہ میڈیا ان کو انٹرٹین کر رہا ہے, اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانے ٹائم بھی میوزک ہی چاہیے. تو یہ ہے کہ ہم دین کی طرف اپنے بچوں کو ہم دین کی طرف لے کر ہی نہیں آ رہے ہیں. ماں باپ نہیں لے کر آ رہے, پیرنٹس نہیں لے کر آ رہے. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے بیٹا؟ پیرنٹس لے کے تو آتے ہیں, لیکن جو باہر کی سوسائٹی ہے وہ زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. اس کا مطلب ماں باپ کمزور اور باہر کے گھر والے تگڑے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سر میرا کہنا بیسیکلی یہ بات ہے کہ جو ایکٹیویٹیز یہ ٹیررسٹ کرتے ہیں, جو اس طرح کے جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, یہ اپنی طرف سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب وہ دشمن کا جو مٹیریل ہمارے ملک میں آتا ہے, وہ کوئی بھی بدبخت جو لے کے آتا ہے, اس میں ہماری نوجوان نسل کی اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے؟ سر وہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنا پیسہ ان کو بھجوا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے نوجوانوں کو آ کے ماریں. سر وہی تو بات ہے, وہی اسی تو وہ ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا. اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ دراصل وہ بتانا کیا چاہتے ہیں ہم لوگوں کو. ان کا ایک طرح کا ان کے اوپر دھیان زیادہ آتا ہے کہ اچھا حضرت آپ کی طرف یہ توجہ کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب, وہ ان کے پاس سرکاری گاڑی ہے, تو آج گلبرگ میں ٹی ایم میں گلبرگ جو تھا, انہوں نے کچھ لوگوں کو بھجوایا اور انہوں نے راستے میں ان کی گاڑی روکی اور کہا کہ جناب یہ گاڑی آپ ہمیں دے دیں. انہوں نے کہا کیوں دے دیں جناب, یہ سرکاری گاڑی میرے پاس ہے اور اپنے بچے کو ہسپتال لے کے جا رہے. انہوں نے کہا جناب کیونکہ NA 122 کے اندر جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے گاڑیاں اکٹھی کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کرپشن ہے, یہ کیا ہے, لیکن اگر لیڈرشپ کی یہ بدماشی ملک میں ہوگی تو خدا کا نام ہے پھر آپ کن سے توقع کریں؟ ایک چھوٹی بات ہے, میں آپ سے پھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خود ایسے ملکوں کو جو یہاں فنڈ کر رہے ہیں اور جو ہماری بنیادوں کو کمزور کرنے کے, ہم نے ان کا MFN نہیں قرار دیا, جبکہ کاروباری اعتبار سے وہاں پہ زیادہ ریلیکسیشن موجود ہیں, زیادہ انسینٹیو موجود ہیں. اب ان کا آلو بھی یہاں بکے, ان کا ٹماٹر بھی یہاں بکے, اور ان کے ساتھ ہم یہ تعلقات بھی جو ہیں انتہائی زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں, جبکہ ہمیں قتل کریں, جب وہ ہمیں ماریں اور وہ ہمارے پہ آبی جارحیت بھی کریں, سیلاب لانے کی کوشش بھی کریں. اگر لوکل ٹی ایم میں جو ہے وہ الیکشنوں کے لیے لوگوں سے گاڑیاں چھین رہا ہو تو اس کو بدماشی کہتے ہیں. کیوں نہیں کہتے, اس میں اور کچھ نہیں کہتے, کیوں نہیں کہتے؟ اب یہ چھوڑ, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری کوئی بھی ویلیو ایسی نہیں جو قابل تعریف ہو, جو قابل تعریف ہو. حضرت علماء کرام اس میں کیا کردار ادا آئندہ کر سکتے ہیں؟
آئیڈیلزم کے اندر؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ انٹریکشن علماء کے لوگوں کے ساتھ ہے اتنا کسی اور پلیٹ فارم پہ کسی کا نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو علماء بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں. علماء کی لیڈرشپ اپنے نچلے لیول کے اوپر بی سی اور ڈی کیٹیگری کے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں ان تمام کو اگر ایک ناج پہ تیار کر دیں کہ آپ نے لوگوں کی اس طرح تربیت کرنی ہے تو اس کا رزلٹ ہمیں بالکل ملے گا. میں آپ کے سوال کو بڑھاؤں اور دونوں مجھے اس پہ ایک جملہ کہیے. جیسے بچے کہہ رہے ہیں ان بچوں کے اندر مجھے ایک ویکیوم نظر آتا ہے، وہ چاہت ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ راستہ کون ہے. ماں باپ سے زیادہ اگر میرے محلے والے میرے پہ متاثر ہیں تو میرے ماں باپ کو شرم کرنی ہے کہ جناب ہم کیوں نہیں. مجھے یہ بتائیے کہ ہم اپنے بچوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ترتیب نہیں دے پائے اور وہ بے غیرت وہ بے شرم جو لوگ ہیں وہ ایک بچے کو اس پہ مجبور کر سکتے ہیں یا اس کا ذہن تبدیل کر سکتے ہیں تو جا کے خود کچھ حملہ کر لے. چھوٹی بات ہے اس کی بہت بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ ایک آئیڈیالوجیکل جو ہے نا ایک خلا موجود ہے. آئیڈیالوجیکل خلا یہ ہے کہ ہم نے تو ملک حاصل کیا ہے آئیڈیالوجیکل ریاست کے طور پہ، ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پہ، لیکن یہاں باندھ کی بولیاں سننے کو ملتی ہیں. کہتا ہے اس کو نیشن اسٹیٹ بنا دو، کوئی کہتا ہے سیکولر اسٹیٹ بنا دو، کوئی کہتا ہے جناب اس کو ایکسٹریمزم کی جگہ بنا دو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جس مقصد کے لیے حضرت علامہ اقبال نے، حضرت قائد اعظم نے، حضرت مولانا محمد علی جوہر نے، حضرت ظفر علی خان رحمۃ اللہ نے جو کوشش کی تھی، جب تک وہی نظریہ قوم میں گرین نہیں کیا جائے گا ہماری قوم جو ہے نا صحیح معنوں ترقی نہیں کر سکتی. یہ مائنڈ سیٹ نہیں آ سکتا. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ ہمارا ممبر ہمارا مسجد اتنا معتبر نہیں ہے کہ ان کی زبان پہ لوگوں کو اعتبار آ سکے اور ان لوگوں کی زبان پہ ہمیں اعتبار نہ آئے؟ ایسا کیوں؟ ممبر کے اندر اس وقت اٹریکشن نہیں رہی ہے. علماء میں وہ کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ ممبر کے اندر اٹریکشن نہیں رہی ہے. یہ بات کیسی وجہ سے لوگ کنٹمپریری بات آپ نے کی ہے. بالکل صحیح ہے. تو اٹریکشن بنائے نا، بالکل بن سکتی ہے، بنانا چاہے تو بن سکتی ہے. اور یہ جتنے بھی علماء ان کا جو فضا بنتا ہے. میں اٹریکشن بتاؤں آپ کو، آج سے کئی سال پہلے، میں آج تک یہ حافظ صاحب بات ہی نہیں سنا. میں صبح نماز کے وقت نا ان کو سحری کے وقت ان کو لینے گیا، انہوں نے واز شروع کر دیا ممبر پہ. میں ٹائم بھول گیا کہ مجھے کس وقت پہنچنا ہے وہاں پہ. میں ان کی باتیں سننے لگ گیا. وہاں پہ سارا مجمع بیٹھا رو رہا. اگر کوئی بولنے والا ہو اور وہ بات کر رہا ہو تو لوگ سنتے ہیں. کیا ایسا نہیں لگتا کہ بات کرنے والا جو ہے وہ شاید آج کمزور ہے؟ ایک جملہ آخری بس. بات جو کرنے والا ہے وہ کمزور نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر بات کرنے والا اس طرح بات کیوں نہیں کرتا ہے. بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے، کیا خوبصورت بات کی. انتہائی ممنون، بہت شکریہ بچوں آپ کا. مجھے جب کیپٹن کی شہادت کی خبر ملی تو میرے ذہن میں ایک صحابی آئے احد میں، کھجور ہاتھ میں تھی ان کے، کھجور کھاتے آ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم جا کے شہید ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی. اس نے کھجوریں وہاں پہ رکھیں. کہا یا رسول اللہ آپ کا یہ وعدہ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کہا وعدہ ہے. اس نے کھجوریں وہاں پہ پھینکی، تلوار لی، گیا اور شہید ہوا. یہ ایمان ہوتا ہے اس لیڈرشپ کا جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اس دعا کے ساتھ رخصت لیتا ہوں کہ اللہ اس بخاری جیسے بچے اس ملک میں انتہا کے دے، لیکن ہمارے ملک میں وہ صادق اور امین بھی دے جن پہ ہمیں فخر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.